السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میں جو ہے نا ایک دن آپ کا ایک سیرا ریکارڈڈ سیشن دیکھ رہی تھی. اس میں آپ نے عمر بن خطاب کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے کس طرح سے سیلف کتھارسس کیا تھا اور پھر ان چیزوں سے وہ بچ گئے تھے. تو اس کو آپ نے سیکریفائس کہا تھا اور اس کو آپ نے لفظ سے کنیکٹ کیا تھا. لیکن آپ نے ایک سیکنڈ ایگزامپل ایک صحابی کی دی تھی جن کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا، تشدد ہو رہا تھا کہ ان کی اسکن جو ہے وہ بلیڈ سے کاٹ کے اور اسے کھینچ رہے تھے وہ، اور وہ اس میں شہید ہو گئے تھے. تو سر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ہیومن ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے جو اگر ریچ کر جائے تو پھر وہ انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا. تو یہ اس میں جو ہے وہ لو اور سیکریفائس کیسے کام کرتا ہے کہ آپ اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ آپ مطلب وہ تکلیف کیسے برداشت کرتے ہیں آپ آپ جو تکلیف صحابی شادی شدہ ہیں؟ برداشت آپ کر کے رہے بچے ہیں؟ جی جی ہیں. بلکہ جب میری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میں نے سب سے زیادہ پین اپنی لائف کا سب سے بڑا پین اس وقت برداشت کیا تھا. تو اس وقت میں بالکل انکانشیس تھی، مجھے نہیں پتا تھا، میں صرف چیخ رہی تھی اور چلا رہی تھی. نہیں، میں اس پین کی بات نہیں کر رہا ہوں، سن جب ماں نہیں کو میں نا، آپ کو example دے دوں. تو میں آپ مطلب کا میں یہ جواب بتا دینے رہی کی ہوں. کوشش جی میں جی سمجھ جی گیا ہوں، جانے سوال. میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں۔ جی جی جب ایک ماں کے بچے جو ہے نا وہ کسی بھی لیول کے اوپر خطرے میں آتے ہیں نا، کسی بھی لیول کے اوپر، تو وہ اس پین کی وجہ سے ہی، وہ اموشنل پین ہوتا ہے، یاد رکھیے، وہ 10 ٹائمز دا اسٹرینتھ کے اوپر وہ اپنے آپ کو پلیس کرتی ہے۔ وہ کوئی اور عورت ہوتی ہے جب اس کے بچے خطرے میں ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، وہی عورت ہوتی ہے جب اس کے بچے نہیں ہوتے تو اس کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہوتی۔ تو بچوں سے کہاں سے آ رہی ہے وہ پین کی تھریش ہولڈ، اتنے اس لیول کے اوپر اپنے اسٹیچر کو بڑھا لینے کی طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ بچوں نے ایسا کیا کر دیا؟ اور بھی تو انسان ہے دنیا میں، وہ تو نہیں کر سکے یہ کام؟ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام سمجھیں، جس طریقے سے ماؤں کو بچوں سے پیار ہے نا، اللہ نے کہا تھا اسی پیار کو ملٹی پلائی کرو انفینٹی سے، وہ تم نے اللہ اور اس کے رسول سے پیار رکھنا۔ تو جب صحابی کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا تھا تو یاد رکھیے گا، بندے نے چاقو پکڑا ہوا تھا، اور چاقو جب حضرت خباب کے جسم کے اندر اس نے گھسایا تو اس نے حضرت خباب کی سکن تک کٹ لگانا شروع کیا نا، اور وہ جب کاٹنا شروع ہوا تو حضرت خباب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو اس نے کہا اب پتہ چلا تمہیں؟ حضرت صحابی سے کہتا ہے اب پتہ چلا ہے؟ بڑا تو سمجھ رہا تھا تجھے بڑی پیار محبت ہے محمد سے، تو حضرت خباب نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم مجھے چاقو سے کاٹ رہے ہو، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے اپنے نبی پہ قربان کرنے کے لیے، صرف ایک جان، یہ کہ حق ادا کرے گی اس محبت کے تقاضے کا جو مجھے میرے نبی سے ہے۔ یہ اس بات کے آنسو ٹپکے ہیں، تو اپنا کام جاری رکھ بیٹا، یہ ایگزیکٹ جملہ ہے جس میں تو کام جاری رکھ، تو نہ رکیں، ٹھیک ہے؟ یہ میری بے بسی ہے کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے اپنے نبی کو قربان کرنے کے لیے۔ وہ طاقت کا جو سورس ہے نا، یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ، میں نا بہت پرانی ویڈیو اپنی، میں نے آپ کو میں اس کا لنک دے دیتا، یہ سیرہ میں نے اس ویڈیو کا ریفرنس شاید دیا ہو، میں نے سائیکالوجی آف پین بتائی تھی، سائیکالوجی آف لو سوری، کہ محبت اصل میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا رزق ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرسنالٹی کے اندر وہ ایسٹس کریٹ کرنے ہوتے ہیں، وہ ورچوز اور وہ کیا سے کہتے ہیں کیپیبلٹی میٹرکس کریٹ کرنی ہوتی، تو وہ نفرت سے بھی ہو سکتی ہے تو چھوٹی سی ہوگی، حسد سے ہو سکتی ہے چھوٹی سی ہوگی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، جب وہ حسد کرنے لگے تب اس کے شر سے حفاظت کر میری، کیونکہ جب وہ حسد کرنے لگے گا اس کی کیپیبلٹی بڑھ جائے گی، کسی اور لیول پہ پہنچ جائے گا وہ، ٹھیک ہے؟ ہر ایموشن کے پیچھے کیپیبلٹی خود کریٹ ہوتی ہے آپ کے اندر، آپ اپنی پرسنالٹی کے اندر انہینسرز لگا لیتے ہیں، یہ کانشیسلی نہیں لگتے، یہ باڈی میکنزم ہی ایسا، ہماری کیمسٹری ہے۔ سو محبت جو ہے نا، ٹرو لو آف اللہ عز و جل اینڈ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم جب اگر انسانوں سے محبت کرو گے نا، عام بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، دوستوں سے، رشتے داروں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، تو they do not have, I have not put it in them، میں نے ڈالا ہی نہیں ہے ان کے اندر وہ معاملہ کہ وہ تمہاری وہ والی کیپیبلٹی بنا سکیں جو اسلام کی ڈیمانڈ ہے، جو بڑے مقصد کی، جو سب سے بڑے مقصد کی ڈیمانڈ ہے۔ اسلام کو یہاں پہ مقصد سے میں ریپلیس اس لیے کر رہا ہوں تاکہ پریکٹیکلٹی نظر آ سکے آپ کہ جو میں نے کام تمہارے ذمے لگایا تھا
اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں اس کام کو نبھانے کے لیے جو کیپیبلٹی چاہیے, اس کی جو پرائمری جو ہے نا سورسنگ, وہ محبت ہے, محبت. ٹھیک ہے, اب اس جملے کو میں پورا لے کے جا رہا ہوں تاکہ اس حدیث کا مطلب سمجھ آ سکے آپ, کہ تم تب تک اسلام کا مقصد پورا کر ہی نہیں سکتے, ہینس بریکٹ میں مومن, ایمان لا ہی نہیں سکتے, تم اسلام کا مقصد پورا کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ کیپیبلٹی بنے گی نہیں تمہارے اندر جب تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو ان تمام چھوٹی میٹرکسز کی محبت سے اوپر نہ لے جاؤ, اللہ اور اس کے رسول کو. اور تمہیں میں وہ گفٹ دے رہا ہوں اپنی اور اپنے نبی کی محبت کا, جس سے تم اس لیول پہ ٹرانسفارم ہو جاؤ گے جب تمہارے اندر وہ, لٹرلی ان محاورے بتا رہا ہوں کہ تمہارے اندر وہ کیپیبلٹی آ جائے گی اور پر لگ جائیں گے محاورے میں, تب تم وہ والی جگہ پہ بیٹھ سکتے ہو جہاں پہ اسلام کی ڈیمانڈ ہے, ورنہ تو تم اڑ نہیں سکتے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کو ٹرانسفارم ایسے کرتی ہے. اس کا آنسر میں کیمسٹری سے دے چکا ہوں اس ویڈیو میں. جنرلی میرے اسٹوڈنٹس کو پتا ہوتا ہے کہ سیروٹونرجک میپنگ کیا ہوتی ہے اور آکسیٹوسن کی میپنگ کیا ہوتی ہے. ایک عورت کو میں نے کیوں بتایا, آپ ماں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں, جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے نا ڈیورنگ لیبر, عورت کا, بائی دا وے کسی بھی فیمیل کا, چاہے وہ انسان نہ بھی ہو, آپ ان کی میپس گوگل پہ پڑھ لیجیے گا, جنرل آئیڈیا آپ ہو جائے گا, مگر جنرل ضرور پڑھیے گا جو میڈیکل کے, کہ عورت کے آکسیٹوسن میپس 300 ٹائمز بڑھ جاتے. آکسیٹوسن میپ, آکسیٹوسن کیا کرتا ہے پھر, آکسیٹوسن پتہ کرتا ہے, دنیا کا سب سے دہریہ سائنٹسٹ بھی, بایولوجسٹ بھی بتائے گا, آکسیٹوسن قربانی کرواتا ہے آپ سے. قربانی کا کیمیکل ہے, مسلمان نہیں بولے گا, مسلمان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا آکسیٹوسن کیا ہوتا ہے. غیر مسلموں کی کتابیں پڑھیں, انہوں نے حدیث کا مطلب کیسے سکھایا ہوا, بغیر یہ جانے ہوئے کہ حدیث ہے, بغیر یہ جانے کہ اسلام نے ایک کتاب لکھی ہے, ڈیمانڈ اس کی ہے کہ آکسیٹوسن کا میپ جس کا بڑھ جاتا ہے وہ قربانی کرنے میں سب سے آگے ہوتا ہے. سب سے بڑی قربانی وہ دے سکے گا جس کو سب سے زیادہ محبت ہے کسی چیز سے. آپ قربانی کیا کرواتی ہے یاد رکھیے گا, میں نے پہلی خاتون صالحہ کے سوال میں جواب میں کیا کہا تھا, 2 ایٹریبیوٹس چاہیے, ڈگنیٹی کا اور کس کا, کریج کا, ورنہ آپ کو حماس اور فلسطین سمجھ نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈے 1 سے ٹریننگ میں ڈالا تھا کہ تمہیں بڑے کام کرنے ہیں, دنیا اللہ کے لیے فتح کرنی ہے, تابع کرنا ہے, لوگوں کو آخرت میں کامیاب کرنا ہے. تو بیٹا محبت اللہ سے رکھ, اپنے رسول سے رکھ, تیری کیپیبلٹی ٹو ڈو واٹ, قربانی. قربانی کے پیچھے کیا چاہیے ہوتا ہے, کریج چاہیے ہوتی ہے. سو ہینس محبت سے کریج آ جاتی ہے. عورت میں وہ کریج 0 ہوتی ہے کمپیئر ٹو جب وہ ماں بن جاتی ہے. جب وہ ماں بنتی ہے تو اس کی کریج سے پوری دنیا ڈرتی ہے, ہر ایک کو پتا ہوتا ہے. میں انسانی ماں کی تو ابھی بات کیا ہی کرنی, کیا کیا کارنامے کر دیتی انسانی ماں, ہم سب کو پتا ہے, ہم تو زندہ ہی اپنی ماؤں کی وجہ سے, ورنہ تو دنیا میں کب مار چکی ہوتی, ہماری ماؤں نے بچایا ہوا ہے. مگر جانوروں کی بھی دیکھیں, فیمیلز, کمزور سے کمزور پرندہ بھی اپنے بچے کو بچانے کے لیے, عورت کہہ رہا ہوں جو فیمیل ہے وہ بڑے بڑے عقابوں سے لڑ بیٹھتی ہے. چڑیا بھی اپنے انڈے اور اپنے بچے بچانے کے لیے عقابوں سے لڑ پڑتی ہے. کہاں سے آئی یہ کریج؟ چڑیا سے ڈرپوک تو کوئی پرندہ آج تک دیکھا نہیں ہوگا آپ نے, مگر عقاب سے لڑتے ہوئے آپ دیکھیں گے اس چڑیا کو جس کے بچے بچا رہی ہے, وہ جو اپنے بچے بچا رہی ہے. یہ کریج کہاں سے آتی ہے؟ یہ محبت سے آتی ہے. وہ محبت کہاں سے آتی ہے؟ سوچ لیں پھر اللہ تعالیٰ نے ایسٹ اور رزق کیسے دیا ہے. یہ کتنا بڑا میکنزم تھا. آپ کی باڈی ٹرانسفارم ہو رہی تھی, آپ کی مائنڈ ٹرانسفارم ہو رہی تھی, آپ کی ایموشنالٹی ٹرانسفارم ہو رہی تھی, ورچوز ڈیولپ ہو رہے تھے. اور عورتوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا. جب بھی انہوں نے ہمت جنریٹ کرنی ہوتی ہے تو جنریٹر ان کا وہ اپنے بچوں کی پکچرز کے تھرو ہوتا ہے. اپنے بچوں کو امیجن کرتی ہیں, طاقت آ رہتی ہے, ایک دم کوئی اور عورت بن جاتی ہے. ہر آدمی کو پتا ہے اس بات کا, ہر آدمی کو پتا, اور اسپیشلی ہر اس شوہر کو پتا ہے. بچوں کو تو پتا, آدمیوں کو تو اپنی ماؤں کے تھرو تو پتا چلتا ہے, مگر اس شادی شدہ آدمی کو ضرور پتا ہوتا ہے کہ میری بیوی کی پرسنالٹی کوئی اور ہے when it comes down to her kids. She's 10 million times the woman when it comes down to her kids. یہ طاقت کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ محبت سے آ رہی ہے. یہ وہ محبت تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, یہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کر, پھر تو دیکھ کیا ہوتا ہے, پھر اسلام پورا آئے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ کو حدیث کا مطلب سمجھ آئے گا. اس تناظر میں حدیث پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے تم ناکارہ ہو, اسلام کے کوئی کام نہیں آ سکتے. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا
جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے ماں باپ بیوی بچوں یا دنیا کی کسی بھی اس چیز سے، اپنے آپ سے بھی اپنے نفس سے بھی زیادہ عزیز محبت نہ کرتا ہو، زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے نہ کرتا ہو۔ آپ کو پتہ چلے گا ٹرانسفارمیشن کرو کیا تھی۔ ہم نے اپنا نبی نہیں پہچانا، لاکھوں میں سے ایک بندے نے سیرہ پڑھی ہوئی ہے۔ قرآن کس طریقے سے اور کس نیت سے ختم کیا تھا ہم پاکستانیوں نے؟ یہ محبت تھی؟ نہ، بالکل بھی نہیں۔ اس لیے کمزور بزدل اور ڈرپوک بے غیرت مسلمان 25 کروڑ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر بندہ آپ تک قابض ہو رہتا ہے، کھا جاتا ہے ہمیں۔ یہ اتنی سمپل سی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تلواروں کے نہیں، عشق کے سائے میں اسلام کو اوپر لے کے گئے تھے۔ اللہ اور اس کے رسول سے عشق کر، تجھے پتہ چلے پھر دنیا کتابیں کیسے کرنی ہے اور بڑے کام کروانے تیرے سے۔ نہیں بس نہیں سمجھنا ہم نے سیرہ کو، اپنے نبی کو نہیں سمجھنا۔ اور جب خواتین نہیں نہ سمجھتی سیرہ کو، مجھے بس صرف حیرت ہوتی، کیونکہ اور کوئی ایموشن آتے نہیں کہ مجھے شوق لگتا ہے کہ یار آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے، اسپیشلی ان ماؤں سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ڈیمانڈ کیا تھی، اللہ سے محبت کی ڈیمانڈ کیا تھی۔ آدمیوں کو نہیں سمجھ آتی تو چلو ٹھیک ہے، سخت دل ہو جاتے ہیں، کر دیے جاتے ہیں، یا ان کے ڈیزائن میں اور بڑے کام تھے، انہوں نے پتھر پہاڑ توڑنے تھے، مگر لڑکی کے پاس اور کیا تھا؟ نرمی اور دل کی نرمی کے علاوہ کیا تھا؟ تو وہ چینل کہاں سے، وہ کیوں نہیں اللہ اور اس کے رسول سے فٹ کیا؟ آپ نے پورا ڈائریکٹ کیا اپنے آپ، اور بہادری کی مثالیں رقم کی۔ ٹھیک ہے، سو آئی ہوپ دس کلیریفائز دا بیسک کانسیپٹ۔ دس از دا سائیکالوجی آف لو، دس از دا سائیکالوجی آف اسلام، دس از دا سائیکالوجی آف آل صحابہ اکرام تمام۔ میں نا یہ اس ویڈیو میں نا میں نے نا میں آپ کو ایک سچا خواب سنا رہا ہوں، میرا خواب نہیں ہے، مجھے بھی خواب سنایا گیا تھا، مگر یہ خواب جب میں نے تعبیر کے لیے تعبیر رویا کے استاد کو سنایا تو انہوں نے کہا یہ خواب بڑے لوگوں کو آیا ہوا کہ ایک بندے کو خواب آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پہاڑ کے اوپر جیپ میں ٹریول کر رہا ہے، اور وہ جیپ چلا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تشریف فرمائے، اور پیچھے ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب بیٹھے ہوئے، اور جیپ پہاڑ کے اوپر جا رہی ہے، یہاں تک کہ پہاڑ پہ چڑھنے الٹیچیوڈ نہیں لے سک رہی ہے۔ اس نے جلدی سے جیپ روکی ہے، ہینڈ بریک کھینچی، مگر آہستہ آہستہ جیپ پیچھے کی طرف جا رہی تھی۔ یہ نکلا ہے اور اس نے پتھر اٹھایا، خواب سنا رہا ہوں آپ کو، خواب خود بتایا اس بندے نے، خواب پتھر اٹھایا اس نے کہ میں ٹائر کے نیچے پتھر رکھوں۔ جیسے اس نے پتھر اٹھا کے ٹائر کی طرف بڑھا ہے تو اس نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب چاروں نے ایک ایک ٹائر کے نیچے اپنا اپنا سر رکھا ہوا۔ ہم کسی اور طریقے سے سوچتے ہیں، اللہ کسی اور تقاضے سے ہم کوئی اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ نفسیات سمجھیں، جو ڈیمانڈڈ نفسیات ہیں، اللہ نے ڈیمانڈ کی ہے، میرا اللہ ریکویسٹ کرنے والا رب نہیں ہے، ڈیمانڈ کر۔ ہم مصلحت، معاملہ فہمی، حکمت کے تقاضوں میں اصلی چیزیں بھول چکے۔ سیکنڈ نہیں لگایا، کہتا خواب میں نے دیکھا کہ ہم بس پتھر میں لے کے پہنچا ہوں، سیکنڈ نہیں لگایا میں نے پتھر لے کے آؤں۔ انہوں نے نینو سیکنڈ میں وہ کام کیا کہ بھائی یہ تو سوچنے والا موقع ہی نہیں ہے، تو کرنے والا موقع۔ یہ خباب ہی تھے نا جنہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ بدر کا موقع تھا یا عقبہ کا موقع تھا، بہرحال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو خباب نے کہا یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ سے نہیں کہیں گے کہ جائیں آپ کو ایک طور پہ، ہم یہاں پہ بیٹھے آپ کا ویٹ کریں گے، ہم آپ پہ ایمان لائیں جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، ہم جہاں آپ ہوں گے ہمیں اپنے آپ سے آگے پائیں گے کہ کہیں کوئی آنچ میرے نبی پہ نہ آ جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سارے کے سارے وہ سال، دن، مہینے، لمحے قربان کرنے کے لیے تیار۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، یہ صحابہ کے نام میں مکس کرتا ہوتا ہوں، سو معذرت کے ساتھ معذرت قبول کیجیے گا، مقصد میسج دینا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اپنے سارے لمحات دینے کے لیے تیار ہوں کہ جو کسی بھی نیکی میں کبھی کیے ہوں گے، کہ مجھے وہ لمحہ مل جائے، وہ کال مل جائے خباب کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت انہوں نے کہہ دیا۔ سائیکالوجی کی ٹریننگ ہے یہ، سائیکالوجی کیسے سیٹ کرنی ہوتی کہ یا رسول اللہ، آپ نے
ہمیں یہ نہ سمجھ لینا کہ موسیٰ کی قوم ہے ہم محمد کی امت ہیں. ہم اپنے نبی کو کہیں پہ بھی اکیلا نہیں چھوڑیں. جب خدا نہ خواستہ کوئی آگے سے دشواری آئے گی تو آپ ہمیں پہلے پائیں گے. ہمیں حضرت نصیبہ کے بارے میں رضی اللہ عنہا لڑکی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عہد کے وقت جب دستہ دشمنوں کے سامنے آیا, گھوڑ سوار تھے سارے, تو تیر چلنا شروع ہوئے اور نیزے جب برسنا شروع ہوئے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کر رہے تھے نا وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں دائیں طرف یہ لڑکی آگے کھڑی ہوئی ہے, حضرت نصیبہ رضی اللہ عنہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا کہ میں دائیں دیکھتا ہوں تو نصیبہ کیا کر رہی تھی, اپنے جسم سے تیر روک رہی تھی. میں بائیں دیکھتا ہوں تیر آئے تو آگے نصیبہ, سامنے دیکھتا ہوں تو نصیبہ, دائیں دیکھتا ہوں تو نصیبہ. یہ وہ لوگ تھے جو ویٹ کرتے تھے اپرچونٹی کا اپنے رب کے ہاں کہ تیرا نبی ہمارے پاس اور ہمیں موقع ملا اور ہم نے اپنا حق ادا کیے. یہ وہ لوگ تھے جو ویٹ کرتے تھے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ اسٹریٹجیز بناتے ہیں, پلان بناتے ہیں, کس میں ون ون سچویشن. صحابہ موقع کی تلاش میں ہوتے تھے. ہم لوگوں پہ وہ ٹیرر آ جائے ہم اس موقع پہ ہوں, صحابہ کے چہرے پہ اور دلوں میں مسرت آ جاتی تھی کہ آج موقع ملا ہے اپنے نبی کے ساتھ محبت کا حق اور تقاضا پورا کرنے کا. یہ محبت کے تقاضے ہیں جو بہادری سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ بہادری نہیں سیکھی جا سکتی, نہ نفرت سے سیکھی جا سکتی ہے, نہ کسی مسئلے سے سیکھی جا سکتی ہے. بہادری صرف محبت سے سیکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت اس لیے اتنی بڑی اور اتنی بیسک ریکوائرمنٹ ہے میرے رب کے ہاں. یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہے. ایمان پہ آنا ہے, محبت کرو, چلو شاباش, ورنہ تمہارے اندر بہادری طاقت آئے گی نہیں. اور بزدل کے اوپر قرآن کا بوجھ نہیں آ سکتا. قرآن صرف بہادروں کے لیے آیا. ٹھیک ہے, I hope everyone is clear. Do we have enough time? حسن, ماہن, سر ایک اور لے لیتے ہیں. Sure. عباد اللہ پلیز انمیوٹ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جو ڈسکشن چل رہی ہے اس کو میں تھوڑا آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں. جیسا کہ پہلے بھی میں نے سیشن سنا تھا آپ کے کرج کے حوالے سے, تو آئی ڈو نو کہ کرج ایک مسئلہ ہے ابھی, اور اتنی میں اگر خود کا بتا دوں تو اتنا بڑھ چکا ہے کہ مجھے سائیکولوجیکل ایشو, انزائٹی, ڈپریشن وغیرہ بھی آتی ہے اس سے. تو اور اس کا اگر میں آپ کو ابھی جو بتائے, عباد اللہ. جی بتائیں کوشچن کیا آپ کا. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو نتیجہ میں نے نکالا کہ اپنے بچوں کو آگے اس سے بچانا ہے, تو ابھی جو ہو چکا ہے ہم کس طرح اس کو ریورس کر سکتے ہیں. تو اس ابھی تو ایک کنسیپٹ یہ گئی کہ لفظ سے ہو سکتا ہے, جو کہ ابھی کنسیپٹ آ گئی ہے, تو یہ کس طرح کرنا ہوگا پھر. عبید اللہ, وقت کی قربانی دیں, وقت مال کی قربانی دیں سب سے پہلے. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. کیا بتاؤں تمہیں تجارت اصلی, تجاہدون فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. ہم اس وقت اور پیسہ صحیح جگہ پہ لگانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, وقت اور پیسہ. اللہ تعالیٰ نے یہ اسٹڈی گراف بنایا ہوا ہے کہ بھائی تم ٹرین ہو گئے جب انفسکم کے لیے, جب تک چھوٹی قربانی دو گے تو بڑی قربانی کے لیے ٹرین ہو گے نا. کرج بنتے بنتے بنتی ہے نا. قربانی سے پہلے محبت چاہیے, وہ تو میں نے آپ کو بھی بتا دی, ورنہ نہیں قربانی دیں گے آپ. صرف آج تک عبید اللہ آپ نے صرف اس کے لیے قربانی دی ہے جو آپ کو پسند تھا, چاہے بچے تھے, دوست تھے, بڑے بڑے لوگ آئے انہوں نے آپ سے روپیہ مانگا, آپ نے روپیہ نہیں دیا. دوست آئے انہوں نے آپ سے کروڑوں مانگے, آپ نے اربوں دیے. انہوں نے 10 منٹ مانگے, آپ نے 10 گھنٹے دیے. پیار محبت یہ کام کرواتی ہے, انسان کو ایسے ٹرانسفارم کرتی ہے, دینے والا بنا دیتی. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر تاکہ تو سب کچھ دینے والا بن جائے. محبت کے علاوہ کیوں قربان کروں گا میں کسی چیز کے لیے؟ محبت کے علاوہ کاہے کی قربانی بھائی. ہمارے ماں باپ, ہماری بیویاں, بچے, ہمارے احباب ہمارے سے ہمارا بیسٹ پرفارمنس کیوں لیتے ہیں؟ انجانے لوگ ہماری بیسٹ پرفارمنس کیوں لیتے ہیں؟ ہمیں اپنے اقارب سے پیار ہوتا ہے.
ہمیں الفت ہوتی ہے, ہم ٹرانسفارم ہوتے ہیں, ہم ہمت اور وقت, خون, پسینہ, سب کچھ باتیں اپنے بیوی بچوں, ماؤں باپوں پہ, اپنے بہنوں بھائیوں پہ, اپنے عزیز و اقارب پہ. کسی اسٹرینجر کو تو کچھ بھی نہیں دیتے ہم. محبت یہ کام کروا رہی ہے ہم سے, ہمارے مسل ڈیولپ کروا دیے محبت. ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہوتے تو پھر ہمارے اسلامی مسل ڈیولپ ہوتے. پھر میں دیکھتا ان کو اپنی تو رائے سے اتنا پیار کہ وہ اسکیمیں بھی کریں. ہمیں اپنے قرآن سے اتنا بھی پیار نہیں کہ ہم اوپن ایفرٹ کر سکیں. چالیں تو دور کی بات, ہم سیدھا کام بھی نہیں کر سکتے. تو یہ پیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اقبال نے کہا تھا نا, مجھ سے کہاں پیار ہے, ہاں نیند تجھے پیاری ہے. تو اپنا وقت نہیں قربان کر سکتا, تو کہہ رہا محبت کرتا ہے. قربانی کی سب سے آسان قربانی وقت کی ہے. آسان نہیں ہے, وقت بھی بڑی قیمتی چیز ہے, مگر کوئی نہ پیسہ لگا, نہ جان لگی, نہ خون نکلا, نہ پسینہ. ٹھیک ہے, سو یہ کام تو کرنا پڑے گا نا عبید اللہ, کہ ہمیں اپنا وقت ان بیسک اسٹریٹجیز کے اوپر تو لگانا پڑے گا. مگر ہم سوتے رہے, فجر پڑھنا احسان سمجھ لیا, اس کے بعد پھر سو گئے. سوچیں, جب وقت کی باری آئی, نہیں بندہ مسلمان غائب پایا گیا, غیر مسلم حاضر پایا گیا, مسلمان غائب پایا گیا. یہ سو رہا تھا, وجہ یہ ہو گئی تھی. میں نا زاہد چیپا صاحب جو ہیں, اسلام 360 کے جو بانی ہیں, جو چلا رہے ہیں, مسلمانوں کی سب سے بڑی ایپ ہے, وہ میرے بیسکلی کنسلٹنٹ ہیں. میرے مشورے کے لیے نا پہلی کال ان کو جاتی ہے. کئی جب مجھے ٹیکنیکل بات پوچھنی ہوتی ہے, اسپیشلی اسٹریٹجی کوئی کام ہو, مشورہ ہو, تو میں جب سورس کوڈ شروع کر رہا تھا نا, تو میں نے ان کو کال کی کہ مجھے ویب سائٹ کے لیے, آئی ٹی کے لیے, اور یہ وہ بلا بلا بڑا کچھ کام تھے. تو شی سیڈ کہ ساحل, آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ مہلک اور سب سے زیادہ تیز وائرس کس بیماری کا ہے؟ And I said, پتا نہیں سر, کرونا وائرس, کینسر کی بیماری؟ سر نہیں, دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے لگتی ہے بیماری اور سب سے زیادہ مہلک ہے, وہ والنٹیئر مسلمان کی امی کو لگتی ہے. والنٹیئر مسلمان کی امی سب سے پہلے بیمار ہوتی ہیں, چاہے کچھ ہو نہ ہو. جب بھی وقت آتا ہے مسلمان کی امی بیمار ہوتی ہیں اور وہ غائب ہوتی ہیں. تو والنٹیئرز کے ساتھ کام نہ کریں. جب مسلمان زبان دے گا پاکستانی, وہ عین موقع پہ غائب ہو جائے. کیا کر رہا ہوگا؟ سچ بتاؤں, سو رہا ہوگا. میں نے تو زاہد چیپا صاحب کی اس بات کو خود مشاہدے سے بھی فیل کیا. اس کے بعد اگلی ڈگری بھی مجھے ملی کہ پیسے دینے کے بعد بھی مسلمان جو ہے نا, وہ قربانی نہیں دیتا. کس چیز کی قربانی؟ اپنے جو پیسے لے چکا ہے اس کے اوپر جس چیز کی اجرت لے چکا ہے, وہ کام تو کر دے. وہ کام تو کرو جس کے پیسے لے رہے ہو. نیند نہیں قربان ہوتی ان سے. اور بڑے بڑے لیکچر ملتے ہیں مجھے, روز مجھے لیکچر ملتے ہیں ان لوگوں سے جو مجھ سے پیسے بھی لیتے ہیں. ان سے لیکچر ملتے ہیں مجھے کہ تمہیں نہیں کام کرنا آتا ساحل میاں. You are not motivating us. You are not motivating us. میں اب آپ کو نیند میں بھی موٹیویٹ کر 4 گھنٹے اور سو لیا کرو, مگر جو 2 گھنٹے کے لیے اٹھتے ہو اس پہ کام کر لیا کرو. پیسے 9 گھنٹے کے لیتے ہو اور 3 گھنٹے کام تو کر لیا کرو, باقی کے 2 گھنٹے موٹیویٹ بھی کر. یہ حالات ہو چکے ہیں پاکستانی مسلمان کے. They charge money for it. زاہد چیپا صاحب کو پتہ چلے گا تو کہیں گے کہ میں تو والنٹیئرز کی بات کر رہا تھا جو زبان دیتے ہیں اسلام کا بیسک. یہ تو پیسے لے کے کام نہیں کرتے. سو عبید اللہ صاحب, قربانی مجھ سے کہاں پیار ہے. دیکھیں بات پھر محبت ہی کی آ گئی, قربانی نہیں ہو رہی نا, محبت. اقبال نے بھی محبت ہی پہ ڈالا ہے, مجھ سے کہاں پیار ہے, ہاں نیند تجھ پہ پیاری. قربانی محبت ہی کیا ہے. وہ جاب قربان کر دے گا, نیند نہیں قربان, کیونکہ محبت نیند سے ہے. وہ کریئر داؤ پہ لگا دے گا, نیند نہیں قربان کرے گا. محبت نیند سے ہے. ٹھیک ہے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو بیسکس پتا ہوں کہ ہم ڈوپامین کے ایڈکٹس بناتے ہیں نا. ڈوپامین کے ایڈکٹ کو تو نیند آتی ہے, نشئی تو سوئے گا, نشئی تو آرام کرے گا.
میں پھر بتا دوں، یہ کئی دفعہ جملہ بول چکا ہوں کہ صوفیاء کرام کو، اولیاء اللہ کو، بر صغیر کے بڑے بڑے شیوخ کو فکر میں اتنا اطمینان نہیں تھا جتنا آج کل کے پاکستانی لڑکے اور لڑکی کو اپنے فکر میں اطمینان ہے کہ کچھ نہیں ہے میرے پاس مگر میں سوؤں گا، مجھے کوئی سٹریس نہیں، ٹکے کی عزت نہیں ہے مگر میں گھر سے کام کرنے نہیں نکلوں گا، گھر میں بلز کا مسئلہ ہوگا نہیں، مجھے آرام کر، مجھے اتنا اطمینان فکر میں صرف اولیاء اللہ کو آتا تھا اور پاکستانی جوان کو، اتنا خوش فکر میں نے نہیں کبھی کوئی دیکھا. سو یہ بڑی بات ہے، کوئی تو فائدہ ہوا ہے. صوفیاء کرام کی برکات ہمارے پر اتری ہیں ترکے میں کہ ان کی ولایتیں ایسے اتری ہیں پاکستانی لڑکوں میں، سیدھے سیدھے ولی پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے، ترک ولی کہ بس اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا مگر یہ اکتفا کرے گا، مسکرائے گا، 10 روپے چائے کے کپ کے ہوں گے، 20 روپے کے ادھار پہ 2 کپ پیے گا اور دنیا کے بارے میں باتیں کرے گا، کام نہیں کرے گا لیکن. اور پھر رات کو 6 بجے اٹھے گا، جب لوگ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس وقت نیند ٹوٹتی ہے اس کی، باہر آئے گا، 2 گھنٹے عیاشی کرے گا دوستوں کے ساتھ اور دنیا کے تمام تر ساحل دین کی ویڈیوز پہ کامنٹس کیا کرے گا کہ تجھے تو دنیا سمجھ نہیں آئی، اور اس کے بعد پھر ہو جائے گا. یہ کریں گے فلسطین کی باتیں، یہ جہاد کریں گے، یہ کریں گے سیرہ اور سنہ پہ عمل، یہ کریں گے. ان کے اوپر نواز شریف روز آئے تو کم ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ زرداریوں کے عطاب میں رہیں گے. یہ کیا باتیں کرنی ان سے کیا میں نے اسلام کی ایکسپیکٹیشن رکھنی. تو عبید اللہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جم جانا ہے، جم، وہ والے جم بھی جانا ہے جو کہ آپ سمجھے ہیں، اور وہ والے جم بھی جانا ہے جو اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یہ والا مسل بھی ڈیولپ کر اور یہ والا مسل بھی ڈیولپ کر. یہ اس کے لیے بڑی کڑی قسم کی ویٹ ٹریننگ، بڑا بوجھ اٹھانا پڑے گا، ادھر بھی بوجھ ادھر بھی بوجھ. یہ ہے اصلی جمنیزیم جس کو اللہ ڈیمانڈ کر رہا. ادھر ہم جاتے نہیں کیونکہ جم جانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ قربانی دینی پڑتی ہے، تکلیف کرنی پڑتی ہے. وہ قربانی دے نہیں رہے ہم. ابھی تو بٹوے ہلکے کرنے ہیں، وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے بٹوے میں پیسے تو آئے ہیں، بھی ہم والکم کے قابل تو بنے. ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ ہم پہ وہ آیت پوری اترے. تو جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ اموالکم ہم مال والوں کے لیے، یہ فقروں کے لیے نہیں ہے کہ جائیں جی آپ اموالکم کریں گے. آپ کا کیا کرنا ہے؟ میں نے آپ کے تو لاغر جسم کا انفسکم بھی نہیں پورا اترتا، تم تو روڈ بھی نہیں کراس کر سکو گے، تم نے جہاد کرنا ہے. یہ مسلمانوں کے کرنٹ حالات ہیں. سو فزیکل کوشنٹس، mental quotients, emotional quotients, then spiritual quotients. یہ بیسک لینئر ٹریجیکٹری ہے. physical quotients, mental quotients, emotional quotients, and then spiritual quotients. یہ بچے کی لائف سائیکل بتا رہا ہوں. ہم نے بچے کی لائف سائیکل میں کیا کیا ہوا ہے؟ 40 سال کے کاکے امیاں پال رہی ہیں، ناشتے بیڈ میں کھلائی جا رہے ہیں ان کو. 40 سال کے کاکے پال رہے ہیں. physical quotients, mental quotients, اموشنل کوشچن، سوری اسلام سے کوئی دور کا تعلق نہیں اس چیز کا. ایک طرح حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں 5 سال کے بچے مغازی ٹرینڈ ہوتے ہیں، ساری سٹوریز بتائی جاتی ہیں بچے کو، کس غزوے میں کون کون گیا تھا، کس قبیلے کا تھا، کیا لڑائی کی، کیا قربانی دی، کتنی تلوار بازی کی، کتنے نیزے چلائے، کتنے تیر چلائے. 5 سال کے بچے کو صحابہ کے نام لے کے ٹریننگ ہو رہی ہے عرب میں. اور ہمارے یہاں پہ یونیورسٹی کے یوتھ شرم سے مر جائیں اگر ان کا موبائل کوئی دیکھ لے تو. ان کی یہ ٹریننگ ہو رہی ہے. کسی ایک لڑکے کا کسی ایک یونیورسٹی میں موبائل میں ایسے کر کے پروجیکٹر سکرین پہ لگاؤں، اس کی نسلیں شرم سے مر جائیں، پرانی نہیں تو پیدا ہی نہیں کر سکتا، اس کو کون دے گا لڑکی. یہ ٹریننگ ہو رہی مجھے. تو the problem is where inside the triangle. What triangle? امی ابو بچہ. یہ ٹرائنگل کرپٹ ہوا ہے. امی ابو بچہ کون ٹھیک کرے گا؟ ابو اپنے آپ کو ٹھیک کرے گا، امی اپنے آپ کو ٹھیک کریں گی، بچہ ٹھیک ہو جائے گا. تو عبید اللہ آپ ابو ہیں، میں بھی ابو ہوں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا، اپنے اوپر زیادہ بوجھ لوں گا، بیوی کے بوجھ بھی اپنے سر پہ لوں گا کیونکہ میرا کام ہے بوجھ اٹھانا. ٹھیک ہے،
बीवी फिर बच्चों के बोझ उठा लेगी, देखेगी कि भाई शौहर जिम जाता है रोज, माइंड ट्रेनिंग करता है, हार्ट ट्रेनिंग करता है, करेज की, पहाड़ तोड़ने के लिए जाता है, पहाड़ तोड़ के भी आता है, सुबह उठता है,